عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج کے اس آن لائن ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ ہمارا 12ویں جماعت علم معاشیات کا دوسرا سبق تجزیہ افادیت یا افادے کا تجزیہ، اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ حصے کا مطالعہ کر چکے ہیں، جیسے افادے کی تعریف اور افادے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، ان کا ہم مطالعہ اس سے قبل کر چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف افادے کی قسمیں اور افادے کے تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ افادے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اسی طرح افادے کی مختلف قسمیں بھی ہیں۔ مختلف افادہ جو ہے مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ افادے کی کون کون سی قسمیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، آئیے ہم اس آغاز کرتے ہیں۔ افادے کی قسمیں۔ افادے کی قسمیں درج ذیل ہیں۔ پہلا، شکلی افادہ، مقامی افادہ، وقتی افادہ۔ شکلی افادہ جس کو فارم یوٹیلیٹی، مقامی افادہ پلیس یوٹیلیٹی، وقتی افادہ جس کو ٹائم یوٹیلیٹی، خدماتی افادہ سروس یوٹیلیٹی، اور معلوماتی افادہ تصرف افادہ وغیرہ، یہ افادے کی قسمیں ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، افادے کی یہ درج ذیل قسمیں ہیں: شکلی افادہ، مقامی افادہ، وقتی افادہ، خدماتی افادہ، معلوماتی افادہ، تصرف افادہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ، فارم یوٹیلیٹی، جسے ہم شکلی افادہ کہتے ہیں، اس کو تشاکلی افادہ بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شے کی جب شکل تبدیل کر دینے سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے شکلی افادہ کہتے ہیں، یا فارم یوٹیلیٹی کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی شکلی افادہ کہتے ہیں۔ اور اس کو بہتر طریقے سے اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے: جب موجودہ شے کی بناوٹ یا ساخت میں تبدیلی کی وجہ سے افادہ بڑھتا ہے تو اسے شکلی افادہ کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں، جیسے کلے سے بچے کھلونے بناتے ہیں تو اس کلے کی افادیت بڑھ جاتی ہے جب بچہ کھلونے بناتا ہے، یعنی اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے مٹی سے کھلونے بنانا، جب مٹی سے مختلف طرح کے کھلونے بنائے جاتے ہیں، مختلف ساز و سامان بنائے جاتے ہیں تو اس کی شکل، مٹی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے جس سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، تو یہ شکلی افادے کی مثال ہے۔ اسی طرح سے لکڑی سے ایک ستار جو ہوتا ہے، لکڑی کو کاٹ کر تراش کر فرنیچر، ٹیبل، کرسیاں اور اس کے علاوہ دروازے، کھڑکیاں وغیرہ بناتا ہے تو اس لکڑی کے ٹکڑے کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر بھی شکلی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری اگزامپلس ہیں، جیسے گنے سے شکر بنانا، گنے سے شکر بنانے پر شکل تبدیل ہو جاتی ہے، بناوٹ تبدیل ہو جاتی ہے، ساخت تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے شکلی افادے کی تخلیق یہاں پر بھی ہوتی ہے۔ اور بہت ساری اگزامپلس ہیں، جیسے کپاس سے، کاٹن سے دھاگا بنانا وغیرہ، تو یہ شکلی افادے کی تخلیق ہے۔ کسی بھی سمپلی ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں: کسی بھی شے کی شکل تبدیل کرنے سے اگر اس شے کی افادیت بڑھ جاتی ہے تو اسے شکلی افادہ کہتے ہیں۔ یہاں پر عزیز طلباء و طالبات، آپ کو ان تمام قسموں کو بیان کرتے وقت اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ اس طرح سے اس کو بیان نہ کیا جائے کہ کسی شے کی شکل تبدیل کرنے سے
جو افادہ حاصل ہوتا ہے اسے شکلی افادہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہاں پر آپ کو اس طرح سے بیان کرنا ہے کہ کسی بھی شے کی شکل تبدیل کرنے سے اگر اس شے کی افادیت بڑھ جاتی ہے یا اس شے کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، لکڑی کا یا درخت کا ایک تنا ہے، اور تنا ادھر کہنا چاہیے وہ فضول بیکار پڑا ہوا ہے، اس کے اندر افادیت نہیں ہے، لیکن ایک ستار جو ہے اس کو تراشتا ہے، اس کو تراش کر کاٹ کر تراش کر اس سے دروازے بناتا ہے، ٹیبل بناتا ہے، کرسیاں بناتا ہے۔ تو اس ٹیبل اور کرسی بنانے کی وجہ سے اس لکڑی جو بیکار پڑا ہوا درخت کا تنا ہے، اب اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، وہ ٹیبل کرسی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی بھی شے کی شکل تبدیل کرنے سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو یا اس کی افادیت بڑھ جائے یا اس کا افادہ بڑھ جائے تو اسے شکلی افادہ کہتے ہیں، فارم یوٹیلیٹی کہتے ہیں۔ جیسے اس کی بہت ساری اگزامپلس آپ روزمرہ کی زندگی میں اپنے ارد گرد ایسی بہت ساری اگزامپل موجود ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہے، آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کی بہترین اگزامپل جو ہے مٹی سے کھلونے بنانا، بچے مٹی کلے سے کھلونے بناتے ہیں تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح سے مٹی سے کھلونے بنانے سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک کمہار ہوتا ہے، مٹی کے ساز و سامان بناتا ہے تو مٹی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ لکڑی سے فرنیچر بنانا تو ایک ستار لکڑیوں کو تراش کر کاٹ کر ٹیبل، چیئر اور مختلف دروازے، کھڑکیاں وغیرہ بناتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی شکلی افادی کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور کپاس سے دھاگا بنانا، کاٹن جس کو ہم کہتے ہیں، کاٹن سے دھاگا بنانا، تو کپاس سے دھاگا بنایا جاتا ہے تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے دھاگے کا کپڑوں میں تبدیل ہونا، دھاگے سے کپڑے بنانا، وقت سے اس کی بھی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام شکلی افادی کی بہترین مثالیں ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سمپلی آپ اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہو کہ کسی شے کی شکل تبدیل کر دینے سے اس شے کی افادیت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کو شکلی افادہ کہتے ہیں۔ جیسے مٹی سے کھلونے بنانا، لکڑی سے فرنیچر، کپاس سے دھاگا، گنے سے شکر کا بنانا وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ ہے ہمارا مقامی افادہ۔ عزیز طلباء طالبات، اس کو پلیس یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے، اس کو مقامی افادہ یا پھر اس کو مکانی افادہ بھی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، جب کسی شے کا مقام تبدیل کر دینے سے اس کی افادیت بڑھ جائے یا اس کی افادیت میں اضافہ ہو تو اسے مقامی افادہ کہتے ہیں۔ یعنی شے کو پیداوار کے مقام سے استعمال کے مقام پر منتقل کرنے سے افادیت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ مقامی افادہ ہے۔ جیسے رتنا گری کے ہاپوس آم اگر ممبئی لائے جائیں، رتنا گری جہاں اس کا پیداوار کا مقام ہے اور ممبئی جو اس کا استعمال، جہاں اسے فروخت کیا جاتا ہے، استعمال کا مقام ہے، تو ممبئی کے لوگوں کو ہاپوس آم زیادہ افادیت دیں گے، یعنی ممبئی میں ہاپوس آم کی افادیت بڑھ جائے گی، تو یہ مقامی افادہ ہے۔ تو ایسی بہت ساری اگزامپلس ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی بہت ساری اگزامپلس موجود ہیں۔ جیسے ناگپور کے سنترے مشہور ہیں۔ ناگپور کے سنترے اگر ناگپور سے ممبئی لائے جائیں یا کسی دیگر مقام پر لے جائے جائیں تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے، یعنی مقام تبدیل ہونے کی وجہ سے افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسے مقامی افادہ کہتے ہیں یا مقامی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سمندری ریت ساحل سمندر کی بنسبت تعمیراتی کاموں میں زیادہ افادہ رکھتی ہے، تو ساحل سمندر سے انہیں لا کر
تعمیرات شہروں کے اندر تعمیراتی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی افادیت وہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر بھی مقامی افادی کی تخلیق ہوتی ہے۔ ایسے بہت ساری ایگزامپلس موجود ہیں، جیسے بلساڑ کے چیکو ہیں، ناگپور کے سنترے ہیں، ناسک کے گریپس ہیں، رتنا گیری کے ہاپوس آم ہیں، یا پھر اور بھی بہت ساری اگزامپل یہاں پر ہے۔ جیسے گرم اونی کپڑے اگر بمبئی سے کشمیر لے جائے جائیں تو ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ وہی شے وہی ہے جو ممبئی میں تھی، اب اسے کشمیر لے جایا گیا، یعنی مقام کو تبدیل کر دیا گیا، تو ممبئی کی آب و ہوا کیونکہ گرم مرطوب ہے، گرم اونی کپڑے ممبئی کے لوگوں کے لیے افادہ نہیں رکھتے ہیں۔ گرم اونی کپڑے ممبئی کے لوگوں کو افادہ نہیں دیں گے، لیکن ممبئی کی بنسبت کشمیر جہاں سرد آب و ہوا ہے وہاں پر گرم اونی کپڑوں کی افادیت بہت زیادہ ہوگی، یعنی افادیت بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی مقامی افادی کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو سمپلی عزیز طلباء و طالبات، اس کو بآسانی اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، جب کسی شے کا مقام تبدیل کر دینے سے اس کی افادیت بڑھ جائے تو اسے مقامی افادہ کہتے ہیں۔ مقام کا تبدیل ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ شے کو پیداوار کے مقام سے استعمال کے مقام پر منتقل کرنے سے افادیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسا کیا جاتا ہے عام طور سے، جس کے نتیجے میں افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جیسا کہ سمندری ریت ساحل سمندر کی بنسبت تعمیراتی کاموں میں زیادہ افادہ رکھتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے مقامی افادے کی تخلیق ہوتی ہے، یا مقامی افادہ یا افادے کی دوسری قسم ہے۔ تیسرا جو ہے خدماتی افادہ، جس کو ہم سروس یوٹیلیٹی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جب سماج میں دوسروں کے لیے مختلف پیشوں کے ذریعے شخصی خدمات ادا کی جاتی ہے تو خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ جیسے مختلف خدمات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد مختلف پیشوں سے وابستہ افراد ہوتے ہیں۔ کوئی الیکٹریشین ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف پیشوں سے وابستہ افراد ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، تو ہمارے سماج کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو خدماتی افادے کی تخلیق کس طرح سے مختلف پیشوں کے ذریعے شخصی خدمات ادا کی جاتی ہے تو خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، وہ اپنی خدمات مہیا کرتا ہے۔ ایک مریض کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایک مریض کی خواہش اچھا ہونا ہوتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ مریض اچھا ہو جاتا ہے، یعنی ڈاکٹر کی خدمات سے مریض کو افادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ٹیچر جو ہوتا ہے، ایک طالب علم سے مراد یہاں پر یہ علم کا جو طالب ہوتا ہے، اس کی خواہش علم حاصل کرنا ہوتی ہے، معلومات کو یکجا کرنا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اساتذہ جو ہے طالب علموں کو معلومات مہیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اساتذہ کی تدریس سے طالب علم کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ٹیچروں کے ذریعے طالب علموں کو معلومات مہیا کرنا یا کرانا، یہ جو ہے خدماتی افادے کی مثال ہے۔ اسی طرح سے وکیلوں کی خدمت، اپنے موکل کو مشورہ دینا وغیرہ۔ ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ کسی کے مقدمے کی پیروی کرتا ہے۔ ایک وکیل اپنے موکل کا ڈیفنس کرتا ہے عدالت میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، وکیل اپنی خدمات کو اپنے موکل کو فراہم کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وکیل کی خدمات سے بھی
خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ ایک موکل جو ہوتا ہے، ایک ملزم جو ہوتا ہے، اس کی خواہش باعزت بری ہونا ہوتا ہے، اور وہ وکیل جو ہے اسے باعزت بری کرتا ہے، اپنی خدمات کے ذریعے اپنی خدمات کو پیش کر کے اسے باعزت بری کرتا ہے، اس کے مقدمات کی پیروی کرتا ہے، اس کا ڈیفنس کرتا ہے عدالت میں۔ تو اس طرح سے وہ ملزم جو ہے باعزت بری ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ملزم کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، تو وکیل کی خدمت سے موکل کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس طرح سے وکیل کی خدمت جو ہے سے خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح سے بہت ساری اگزامپل اور بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کہ ایک انجینئر جو ہوتا ہے وہ سائٹ پر جاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو ایک انجینئر کی دیکھ ریکھ اور اس کی نگرانی جو ہے، اس سے بھی خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو سمپلی ہم اس کو اس طرح سے جب سماج میں دوسروں کے لیے مختلف پیشوں کے ذریعے شخصی خدمات ادا کی جاتی ہے، تو خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹرز کے ذریعے مریضوں کو خدمات مہیا کیا جانا، ٹیچروں کے ذریعے طالب علموں کو معلومات فراہم کرنا مہیا کرنا، وکیلوں کے ذریعے موکل کو مشورہ دینا وغیرہ، اور انجینئر کے ذریعے تعمیراتی کاموں کی صحیح سمت متعین کرنا اور تعمیراتی کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینا۔ تو یہ ایک انجینئر ان تمام کی خدمات سے خدماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے، اسے خدماتی افادہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا معلوماتی افادہ، نالج یوٹیلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ جب صارف ایک مخصوص پیداوار کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے تو اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سمپلی ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں یا اس طرح سے اس کو واضح کر سکتے ہیں، جیسے ایک کسان ہوتا ہے، کسان پیداوار کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے۔ ایک کسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایک کسان کی خواہش زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنا، اور زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، اس پیداوار کو فروخت کر کے، یہ کسان کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک آجر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کس طرح سے کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ منافع کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ تو ایک صارف ایک مخصوص پیداوار کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، یعنی مخصوص پیداوار کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، تو اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب کسان مختلف فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، پیداواری طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، اور جب ان پیداواری طریقوں کو وہ اپنی زمین پر استعمال کرتا ہے، تو اس کی زمین کی پیداواریت بڑھ جاتی ہے، یعنی پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کسان کا منافع زیادہ ہوتا ہے، کسان زیادہ مقدار بازار میں فروخت کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو یہ دراصل معلومات کی وجہ سے ہے، اور معلومات کی وجہ سے اس کسان کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے افادے کو معلوماتی افادہ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مثال کے طور پر موبائل اور کمپیوٹر کا افادہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب ایک فرد یا ایک شخص موبائل اور کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہے تو افادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی بہتر اگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ایک مشین پر کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، محنت کے عامل مزدور ہوتے ہیں۔ ایک مزدور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ماہر مزدور ہوتے ہیں اور ایک غیر ماہر مزدور ہوتے ہیں۔
غیر ماہر مزدور جو ہے مشین کو بہتر طریقے سے آپریٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے افادیت کم ہو جاتی ہے، پیداوار کم ہو جاتی ہے، پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ماہر مزدور جو ہوتا ہے وہ مشین کو بہتر طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، اور بہتر طریقے سے آپریٹ کرنے کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے مزدور زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کر سکتا ہے، یعنی ایک مزدور کی خواہش زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہاں پر اس طرح سے بھی معلومات کی بنیاد پر افادیت بڑھ جاتی ہے، افادیت بڑھ جاتی ہے، تو یہ معلوماتی افادہ یہاں تخلیق ہوتا ہے۔ تو سمپلی آپ اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، جب صارف ایک مخصوص پیداوار کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے تو اس کا افادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل اور کمپیوٹر کا افادہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب ایک فرد موبائل اور کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہے تو افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے معلوماتی افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا تصرف افادہ، جس کو پوزیشن یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تصرف افادے کو ملکیت افادہ بھی کہا جاتا ہے۔ سمپلی اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، جب کوئی شے ایک فرد کی ملکیت سے دوسرے فرد کی ملکیت میں منتقل ہوتی ہے تو تصرف افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ یعنی تصرف افادہ یہ صرف سے بنا ہوا ہے۔ صرف یعنی خرچ کرنا، صارف یعنی استعمال کرنے والا، تو تصرف افادہ جو ہے اس کو ملکیت افادہ بھی کہتے ہیں۔ تو جب کوئی شے ایک فرد کی ملکیت سے دوسرے فرد کی ملکیت میں منتقل ہوتی ہے تو تصرف افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شے کا فروشندے سے خریدار تک منتقل ہونا تصرف افادہ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ بازار جاتے ہیں، بازار میں مختلف اشیاء و خدمات آپ خریدتے ہیں۔ آپ جیسے ایک فروٹ والے کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اس کو فروٹ دے کر، پیسے دے کر آپ فروٹ خریدتے ہو، تو اس طرح سے جب آپ ادائیگی کرتے ہو، ادائیگی کرنے کے بعد وہ فروٹ آپ کا ہوتا ہے، یعنی وہ ایپل آپ کے ہوں گے، آپ کے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اب وہ فروشندے کا وہ ایپل نہیں ہے، اب آپ کا ادائیگی کے بعد آپ کا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کوئی بھی چیز جیسے مثال کے طور پر آپ فلیٹ خریدتے ہو، فلیٹ خریدنے پر یا زمین خریدتے ہو، تو زمین خریدنے کے بعد جب قیمت کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو وہ زمین آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، سامنے والی کی ملکیت سے آپ کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو تصرف افادہ کہتے ہیں، اسی کو پوزیشن یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے۔ تو تصرف افادے کو ملکیت افادہ بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی شے ایک فرد کی ملکیت سے دوسرے فرد کی ملکیت میں منتقل ہوتی ہے تو اسے تصرف افادہ کہتے ہیں، یا تصرف افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شے کا فروشندے سے خریدار تک منتقل ہونا تصرف افادہ کہلاتا ہے۔ اب تو عزیز طلباء و طالبات، اس کی بھی بہت ساری اگزامپلس، مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ ہم اپنے ارد گرد روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم زمین خریدتے ہیں، زمین کے مالک کو قیمت پوری ادا کرنے کے بعد وہ زمین ہماری ہو جاتی ہے، اور اس زمین پر ہماری ملکیت ہوتی ہے، ہمارے قبضے میں آ جاتی ہے۔ تو اس کو سمپلی اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ تصرف افادہ جیسے ہم مکان خریدتے ہیں، مکان کی قیمت کی ادائیگی کے بعد وہ مکان ہماری ملکیت میں آ جاتا ہے، اب وہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہے تصرف افادہ ہے۔ تصرف افادہ تو سمپلی اس کو اس طرح سے آپ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ اس کا استعمال جانتا ہے تو تصرف افادے کی تخلیق ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ سرمایہ کاری جانتا ہے، جب وہ سرمایہ کاری کرے گا اس پیسے سے تو کیا ہوگا، افادیت بڑھ جائے گی۔
सरमाया कारी करेगा, किसी के पास मिसाल के तौर पर किसी के पास 50,000 है और 50,000 को वो सरमाया कारी में लगा देता है, तो सरमाया कारी में लगाने की वजह से वो 50,000 जो है आगे चलकर 1,00,000 रुपीज़ के बराबर हो जाता है। यानी अब जो है कहने का मतलब है उसका 50,000 1,00,000 के बराबर हो जाता है, 1,00,000 के बराबर हो जाता है। तो इससे अफादा बढ़ जाता है, अफादा बढ़ जाता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि किसी के पास कोई चीज़ है और अगर वो उसका इस्तेमाल जानता है तो उसे तसर्रुफ़ अफादा कहते हैं। तो इस तरह से भी इसको बयान किया जा सकता है। तसर्रुफ़ अफादे की तख्लीक होती है। जैसे मेरे पास किसी के पास मकान है, अगर वो मकान का इस्तेमाल जानता है तो तसर्रुफ़ अफादे की तख्लीक होती है। तसर्रुफ़ अफादा तसर्रुफ़ अफादा इसे हम कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस पॉइंट को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वक्ती अफादा। वक्ती अफादा टाइम यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं। टाइम यूटिलिटी से मुराद यहाँ पर यह है कि मखसूस, हम देखते हैं कि मखसूस औकात में मखसूस शय की अफादियत बढ़ जाती है या इजाफा हो जाता है तो उसे वक्ती अफादा कहते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में पंखे की अफादियत बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में एयर कंडीशन की अफादियत बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में ठंडे मशरूबात की अफादियत बढ़ जाती है। इसी तरह से गर्मी के दिनों में एसी कूलर की अफादियत बढ़ जाती है। तो ये गर्मी के दिनों में इसकी अफादियत बढ़ जाती है। गर्मी एक मखसूस वक्त है, मखसूस वक्त में इन तमाम शय की अफादियत बढ़ जाती है, तो इससे वक्ती अफादा कहते हैं, या यहाँ पर वक्ती अफादे की तख्लीक होती है। इसी तरह से सर्दी के दिनों में गर्म ऊनी कपड़े, चाय कॉफ़ी वगैरह की अफादियत बढ़ जाती है, अफादियत बढ़ जाती है। सर्दी के दिनों में गर्म ऊनी कपड़े, चाय कॉफ़ी, गर्म चीज़ों की अफादियत बढ़ जाती है, तो हीटर वगैरह की अफादियत बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये वक्ती अफादा है, वक्ती अफादा कहलाता है। इसी तरह से बारिश के दिनों में बरसाती जूते चप्पल, रेनकोट, अम्ब्रेला इनकी अफादियत बढ़ जाती है। तो ये मखसूस वक्त में इनकी अफादियत होती है, उसके बाद उसमें अफादा नहीं रहे, अफादा कम हो जाता है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, मखसूस औकात में मखसूस शय की अफादियत जब बढ़ जाती है तो उसे वक्ती अफादा कहते हैं। तो या जब चीज़ों के इस्तेमाल के औकात में तब्दीली से अफादा बढ़ता है तो उसे वक्ती अफादा कहते हैं। मिसाल के तौर पर सर्दी की बनिस्बत बरसात में छतरियाँ ज़्यादा अफादा रखती हैं, क्योंकि बरसात में हमारी ख्वाहिश क्या होती है, बारिश के पानी से बचना हमारी ख्वाहिश होती है। इसलिए सर्दी के दिनों में बरसात के दिनों में छतरियाँ ज़्यादा अफादा रखती हैं सर्दी के दिनों की बनिस्बत। और सर्दी के दिनों में हमारी ख्वाहिश क्या होती है, सर्द हवाओं से बचना। हम गर्म ऊनी कपड़े जब इस्तेमाल करते हैं तो गर्म ऊनी कपड़े हमको अफादा देते हैं, यानी सर्दी के दिनों में गर्म ऊनी कपड़ों की अफादियत बढ़ जाती है, हीटर की अफादियत बढ़ जाती है, आग की अफादियत बढ़ जाती है, आग की अफादियत बढ़ जाती है। तो सर्दी के दिनों में इनकी अफादियत बढ़ जाती है। इसी तरह से गर्मी के दिनों में सूती कपड़ों की अफादियत बढ़ जाती है, एयर कंडीशन कपड़ों की अफादियत बढ़ जाती है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, वक्ती अफादे की इस तरह से तख्लीक होती है। हम सिंपली इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं, मखसूस औकात में मखसूस शय की अफादियत बढ़ जाए तो उसे वक्ती अफादा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा जब खून बह जाता है और उस फर्द को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, तो हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद उसे खून की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खून की किल्लत उसके अंदर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसे खून की ज़रूरत होती है। तो लोग खून डोनेट करते हैं, खून का अतिया देते हैं, जिसकी वजह से वो खून जब उस मरीज़ जो है
صحت مند ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایک مخصوص وقت میں جب خون کی قلت ہو جاتی ہے تو خون کا عطیہ دیا جاتا ہے، تو خون کا عطیہ بھی وقتی افادے کی تخلیق ہے، وقتی افادہ کہلاتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مخصوص وقت میں یا مخصوص ایام میں مخصوص شے کی افادیت جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو وقتی افادہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں گے، تو یہ تمام تھے افادے کی قسمیں، افادے کی یہ قسمیں تھیں: وقتی افادہ، مکانی افادہ، تصرف افادہ، معلوماتی افادہ، خدماتی افادہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک نئے دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، افادے کے تصورات یا نظریات، کنسیپٹس آف یوٹیلیٹی۔ افادے کے دو اہم تصورات ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، افادے کے دو اہم تصورات درج ذیل ہیں۔ پہلا جو ہے کل افادہ، جس کو ہم ٹوٹل یوٹیلیٹی کہتے ہیں، صارف کے ذریعے استعمال کی گئی شے کی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے کا مجموعہ کل افادہ کہلاتا ہے۔ کل افادہ مجموعے سے منسوب ہے۔ علامتی طور پر اس کا اظہار درج ذیل طریقے سے کیا جاتا ہے: ٹوٹل یوٹیلیٹی از اکول ٹو مارجنل یوٹیلیٹی پلس فرسٹ 1 پلس مارجنل یوٹیلیٹی 2 پلس مارجنل یوٹیلیٹی 3 پلس ڈیش ڈیش پلس مارجنل یوٹیلیٹی n۔ تو اس طرح سے اس کو علامتی طور پر اس کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کل افادہ صارف کے ذریعے استعمال کی گئی شے کی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے کا مجموعہ کل افادہ کہلاتا ہے۔ جیسے صارف شے کی روٹی کی پہلی اکائی استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کو افادہ 6 حاصل ہوتا ہے، دوسری اکائی استعمال کرنے سے اس کا حاشیہ افادہ 4 ہو جاتا ہے، یعنی کل افادہ 10۔ تیسری اکائی استعمال کرتا ہے تو اس کا حاشیہ افادہ تیسری اکائی سے اس کا حاشیہ افادہ 4 سے کم ہو کر 2 ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹل 12 ٹوٹل یوٹیلیٹی 12 ہو جاتی ہے۔ اب چوتھی اکائی استعمال کرتا ہے تو اس کا حاشیہ افادہ 0 ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پر 0 جمع 12 اس کی ٹوٹل یوٹیلیٹی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صارف جتنی شے کی جتنی بھی اکائیاں استعمال کرتا ہے، ان تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے کے مجموعے کو ہم کل افادہ کہتے ہیں۔ تو علامتی طور پر اس کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے یہاں پر اہم تصور جو ہے حاشیائی افادہ، جس کو ہم مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں۔ شے کی زائد اکائی کے استعمال سے صارف کے ذریعے حاصل کیے جانے والا افادہ حاشیائی افادہ کہلاتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں عزیز طلباء و طالبات اس طرح سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ شے کی آخری اکائی یا مزید اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ حاشیائی افادہ کہلاتا ہے۔ علامتی طور پر اس کا اظہار جو ہے درج ذیل طریقے سے کیا جاتا ہے۔ حاشیائی افادہ علامتی طور پر اس کا اظہار درج ذیل طریقے سے کیا جاتا ہے: مارجنل یوٹیلیٹی سفکس n از اکول ٹو ٹوٹل یوٹیلیٹی سفکس n مائنس مارجنل یوٹیلیٹی n مائنس 1۔ اس طرح سے علامتی طور سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔